عزیزان گرامی قدر میں اختصار دے نال دعوت دینا آ رہا جے ذوق ہوئے کہ 3 منٹ آپ سلطان اللہ رفیق کی بارگاہ چکے 2 شعر کہتے ہیں ہے ذوق کہ نہیں پھر کہا کہ آپ سبحان اللہ توجہ نال سلطان اللہ رفیق پتہ کی فرماتے ہیں نقابت بڑے انداز تے بڑے طریقے نال ہوندی ہے یہ جڑی میں نقابت دے رہا ہوں تانوں یہ ایک عجیب جے طریقے دی نقابت ہے استاد دا حکم سر مت تے الحمدللہ تے اسی ویسے بھی انہاں دے قدماں دے خاک دے کروڑویں حصے دے برابر بھی نہیں اللہ رب العالمین دی بارگاہ وچ دعا کہ نہ علماء دا سایہ ساڈے سراں تے قادر قائم رکھے عزیزان گرامی قدر سلطان اللہ رفیق آپ پتہ کی فرمانے نے فرمایا اے تن میرا چشمہ
خطیب ملت، خطیب اسلام، عظیم مقتدان، بہت پیارے ساڈے دلاں نوں منور فرمان گے، مصطفیٰ دی بارگاہ وچ حاضری پیش فرمان گے۔ میری مراد خطابت دے عظیم پھل جناب محترم حضرت علامہ مولانا قاری محمد مبارک علی صاحب اپنے وقت دے اندر تشریف لیا کے اپنی حاضری پیش فرمان گے۔ انہاں دی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ذرا محبت نال لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ کی عزت پر ہماری عزتیں قربان ہو، ہمارا گھر قربان ہو، ہماری اولاد قربان، ہمارے لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، نعرہ رسالت۔ والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أعوذ بالله، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب علیہ تحیت و ثنا کی ذات اقدس پر ہدیہ صلاۃ و سلام عرض کرنے کے بعد، معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، اس میں ہم سب کی حاضری ہے۔ اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ ہم سب کو ادب کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کا یہاں پر آنا، مل بیٹھنا، سننا، سنانا، اللہ رب العزت اپنی بات کا قبول و منظور فرمائے، اور اس محفل پاک کو اللہ رب العزت ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ اور مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ اے پیارے محبوب، آپ فرما دیجئے کہ اگر تم لوگ اللہ تبارک و تعالی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، فاتبعونی، آپ فرما دیجئے کہ میری اتباع کرو۔ انعام کیا ملے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ تبارک و تعالی تمہیں اپنا دوست بنا لے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ اب اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے محبوب علیہ السلام سے فرما رہا ہے کہ اے پیارے محبوب، اپنے ان غلاموں سے فرما دیجئے کہ اگر یہ لوگ مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں
کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، کام ایسے کرتے ہیں کہ جس سے میری رضا کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو کیا کرنا پڑے گا؟ اے پیارے محبوب یہ تمہاری اتباع کریں۔ جب یہ ایسا کریں گے تو میں ان کو کیا انعام دوں گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ویسے بندہ مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اے پیارے محبوب جس وقت یہ تمہارے طریقوں پر چلیں گے، تمہاری اتباع کریں گے، تم سے محبت کریں گے، تو میں اللہ تمہارے غلاموں سے محبت کرنا شروع کر دوں گا اور ان کے گناہوں کو بھی معاف فرما دوں گا۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے غلاموں سے فرما رہا ہے کہ اے میرے پیارے محبوب اگر یہ تمہارے غلام تم سے محبت کرنے والے، تمہیں چاہنے والے، تمہارے نام پر اپنی جانوں کو قربان کرنے والے، جب یہ تمہاری اتباع کریں گے تو میں ان سے محبت کروں گا۔ اب انسان نماز اس لیے پڑھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے، روزہ رکھتا ہے، صدقہ خیرات عطا کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، کس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے۔ اللہ رب العزت کی رضا کب حاصل ہوگی؟ اس کی محبت کب حاصل ہوگی؟ کہ جس وقت بندہ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب علیہ السلام سے محبت کرے گا۔ یہ محبت کیا چیز ہے؟ محبت دنیا کے اندر ایک اصول ہے کہ جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے رنگ کو نہیں دیکھتا، اس کے حسن کو نہیں دیکھتا، اس کی برادری، اس کے امیر غریب، اس کی برادری کیسی ہے، اس چیز کو نہیں دیکھتا۔ جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی اداؤں کو دیکھ کر اس پہ فدا ہو جاتا ہے۔ اگر یہ سب کچھ ہوتا کہ اگر محبت کرنے کے لیے رنگ گورا ہونے کی شرط ہوتی، مال و دولت کی شرط ہوتی، کسی اونچ یا نیچ ذات کے ساتھ تعلق اس کا ہوتا، ابو جہل ابو لہب ان کے پاس کیا نہیں تھا؟ دنیا کی دولت بھی تھی، سب کچھ تھا، لیکن کیا تھا کہ یہ دل کے کالے تھے، ان کے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی محبت نہ آ سکی۔ اب دوسری طرف حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیجیے، رنگ دادا ہے، حبشی غلام ہے، غلام ابن غلام، غلامی کے اندر زندگی بسر ہو رہی ہے، لیکن جس وقت سرکار علیہ السلام کی محبت میں آ گئے، آقا علیہ السلام سے محبت کرنے لگے، تو پھر پہلے بلال تھے، پھر سیدنا بلال ہو گئے۔ اور جب آپ کا آخری وقت آیا تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو پتا چلا تو آپ نے فرمایا کہ آج ہمارے سید، ہمارے آقا ہم سے جدا ہو گئے۔ کس لیے ہوا سب کچھ؟ کیا مال و دولت تھا؟ کیا حسن و جمال تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ دنیا کے اندر بظاہر ان کے پاس کچھ نہ تھا، غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، اگر ان کے پاس دولت تھی تو عشق مصطفیٰ کی دولت تھی، جس کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ ایسا کرم کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ السلام خود اپنے اس غلام سے محبت کرنا شروع ہو گئے۔ آئیے آج حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر خیر سنتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے سرکار علیہ السلام سے محبت کی اور پھر ان کو انعام کیا ملا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کا دنیاوی آقا جو تھا وہ امیہ بن خلف تھا۔ آپ نے تقریباً 28 برس امیہ بن خلف کی غلامی کے اندر گزارے۔ ایک وقت آیا کہ سرکار علیہ السلام سے محبت ہو گئی۔ اب امیہ بن خلف کہنے لگا کہ اے بلال، دنیا کی منڈی سے تجھے میں نے خریدا ہے، کھانے کو میں دیتا ہوں، پینے کو میں دیتا ہوں، تو رہتا میرے پاس ہے، تیری قیمت میں نے ادا کی ہے، تو مجھ سے محبت کیوں نہیں کرتا، تو میرے خداؤں کی عبادت کیوں نہیں کرتا؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اے امیہ بن خلف، تو نے مجھے دنیا کی منڈی سے خریدا ہے، میرے جسم کو خریدا ہے، جسم سے کچھ جو چاہے کام لے سکتا ہے، میں کبھی اس کے اندر کوتاہی نہیں کروں گا، کبھی غفلت نہیں کروں گا، لیکن تو نے میرے صرف جسم کو خریدا ہے، دل میرے اختیار میں ہے، میں جس کی چاہوں گا عبادت کروں گا، جس سے چاہوں گا محبت کروں گا۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے امیہ بن خلف کے لیے جواب دیا تو آگ بگولا ہو گیا، کہنے لگا میرا غلام ہو کر میں نے خریدا ہے، میرا کھاتا ہے، میرا پیتا ہے، میں نے اس کو رکھا
کیا ہوا ہے، کسی خدا کی عبادت کرے، کسی معبود سے محبت کرے، اب اس سے یہ بات برداشت نہ ہوئی تو اس نے آپ کو تکلیفیں دینا شروع کر دی۔ اب تکلیفیں کیسی تھی؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف اس لیے دی جاتی تھی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ السلام سے محبت کرتے تھے۔ اب تکلیفیں کیسی تھی؟ کبھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کے بازاروں کے اندر آپ کے گلے میں رسی ڈال کر کھینچا جاتا تھا، آپ کا جسم لہولہان ہو جاتا، کبھی ریت کے تپتے ہوئے صحرا پر لٹا دیا جاتا، آپ کے سینے کے اوپر بھاری پتھر رکھ کے اوپر سے کوڑے برساتا تھا، کبھی آپ کو بھوک اور پیاس کی تکلیف دیتا تھا اور کہتا تھا کہ اے بلال اس خدا کا نام لینا چھوڑ دے، اس محبوب کی محبت کو چھوڑ دے تو میں تجھے چھوڑ دوں گا، اگر تو میری بات نہیں مانے گا تو میں تجھے جان سے مار بھی دوں گا، تو میں عرب کے سرداروں میں سے ایک سردار ہوں، مجھے کوئی پوچھنے تک نہیں آئے گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ تو ایک جان کے بارے میں کہتا ہے کہ میں تجھے مار دوں گا، طرح طرح کی تکلیفیں دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر مجھے ہزاروں جانیں بھی عطا فرمائے تو میں محبوب کے نام پر قربان کر دوں گا۔ اور کہتے تھے کہ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروں جہاں نہیں۔ جس وقت امیہ بن خلف آپ کے جسم کے اوپر کوڑا لگاتا، کبھی آپ کو ریت کے تپتے ہوئے صحرا پر لٹا کر آپ کے اوپر پتھر برساتا، کبھی مکہ کے عباس نوجوانوں کو آپ کے پیچھے لگا دیتا تو آپ کے اوپر پتھر برساتے تھے، آپ کا پورے کا پورا جسم جو ہے وہ لہولہان ہو جاتا تھا۔ اس وقت آپ تکلیف کی وجہ سے ہائے ہائے کی صدائیں نہ لگاتے تھے بلکہ خدا خدا کے نعرے لگاتے تھے۔ اتنے میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آپ کو ریت کے تپتے ہوئے صحرا پر لٹایا ہوا ہے، آپ کے سینے کے اوپر بھاری پتھر ہے، اوپر سے امیہ بن خلف جو ہے وہ کوڑے برسا رہا ہے اور کہتا ہے کہ اے بلال اس خدا کی عبادت کرنا چھوڑ دے، اس محبوب کی محبت کو چھوڑ دے تو میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت دیکھا کہ حضرت بلال کو سرکار کی محبت میں اس قدر زیادہ تکلیفیں دی جا رہی ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، پریشان ہو گئے، اداسی والی کیفیت ہو گئی۔ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، چیرا اترا ہوا ہے، سرکار علیہ السلام سب کچھ جانتے ہیں، سب کچھ جاننے کے باوجود پوچھا ابو بکر کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو، کیوں اداس ہو، کیا کیفیت ایسی بن گئی ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ علیہ السلام آپ کے غلام بلال کو دیکھ کے آیا، اس کا آقا امیہ بن خلف اس کو تکلیفیں دے رہا ہے، طرح طرح سے اس کو ستا رہا ہے، کیا میں ان کو خرید کے نہ لے آؤں؟ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ ابو بکر اس کو خرید کے لے آؤ اور اس کو خریدنے میں ہمارا حصہ بھی شامل کر دینا۔ ہم چل پڑے، جا کر دیکھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں۔ امیہ بن خلف سے کہا کہ اپنے اس غلام کو فروخت کرو گے؟ اب امیہ بن خلف کیا کہنے لگا، اسے خرید کے کیا کرو گے؟ نہ اسے دین کا پتہ نہ دنیا کا پتہ، اس کو طرح طرح سے تکلیفیں دے رہا ہوں، اس کو اتنا پتہ نہیں کہ مجھ سے رحم کی اپیل کر دے، اتنا ہی کہہ دے کہ آئندہ سے کسی سے محبت نہیں کرتا، کسی کی عبادت نہیں کرتا، اس کو تو اتنا بھی نہیں کہنا آتا کہ اس کو خرید کے کیا کرو گے؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے امیہ بن خلف بلال کی قدر و قیمت کیا ہے اس کو تو نہیں جانتا۔ آپ نے فرمایا کہ کیا مانگتا ہے میں تجھے دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا کہ میں 40 اوقیہ چاندی لوں گا، آپ نے فرمایا وہ بھی لے لے۔ اس نے درہم و دینار مانگے، آپ نے فرمایا وہ بھی لے لے۔ اس نے کہا کہ میں آپ کا ایک غلام آپ کے پاس ہے، میں اس کو بھی لوں گا، آپ نے فرمایا میں وہ بھی دینے کے لیے تیار ہوں۔ اب وہ امیہ بن خلف حضرت بلال کے صدقے میں سب مانگتا جا رہا ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کچھ دیتے چلے جا رہے ہیں۔ آخر کار جس وقت سودا طے پا گیا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر چلنے لگے، امیہ بن خلف کہتے ہیں مارنے لگا، ہنسنے لگا، کہنے لگا کہ ابو بکر آج تک عرب کے اندر میں نے تیرے جیسا کپڑے کا تاجر نہیں دیکھا، تو نے کبھی خسارے میں آ کر مال کو نہیں خریدا، تو ہمیشہ منافع والا سودا لیتا ہے، نقصان والا نہیں لیتا، لیکن آج میں دعویٰ کرتا ہوں کہ میں نے خسارے والا مال دے کے منافع والا مال دے دیا۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جس وقت یہ سنا تو آپ مسکرانے لگے، آپ نے فرمایا کہ امیہ بن خلف اس بلال کے صدقے میں ابھی تو نے مانگا ہی کیا ہے، اگر تو ملک شام کی حکومت بھی مانگتا میں تجھے دینے کے لیے تیار ہو جاتا۔ اب لے کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے،
آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو سرکار علیہ السلام نے ان کو اپنے خاتم کے طور پہ رکھ لیا. مؤذن رسول اور خاتم رسول کے لقب سے بھی آپ مشہور ہیں. وقت آیا کہ سرکار علیہ السلام تشریف فرما ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بلال، میں جنت کی سیر کر رہا تھا، حوروں کی سردار آئی، اس نے کچھ مانگا تو میں تجھے عطا کر آیا. اب حوروں کی سردار، کچھ واقعہ اس طرح سے بھی ہے کہ سرکار علیہ السلام جنت کی سیر فرما رہے تھے. حوروں کی جو سردار ہے سب سے زیادہ حسن والی، اب وہ اداس پریشان ایک جگہ پہ بیٹھی ہوئی ہے. سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، جا کر پوچھو کیوں اداس ہے، کیوں پریشان ہے، کیا بات ہے. گئے تو عرض کرنے لگی کہ میں اپنے دل کا دکھڑا خود سرکار کی بارگاہ میں عرض کروں گی. اب جس وقت سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ علیہ السلام، ایک دن میں جنت کے جھولے جھول رہی تھی. میرے دل میں خیال آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ہر آدمی کو کوئی نہ کوئی حور عطا کرے گا. ہر حور کا جنت میں کوئی نہ کوئی ساتھی ہوگا. میں تو حسن والی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حسن و جمال کا پیکر بنایا ہے، بہت حسن عطا فرمایا ہے. تو میرے لیے نہ جانے کتنا خوبصورت انسان ہوگا جو میرا جنت کا ساتھی ہوگا. میں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا مجھے میرا جنت کا ساتھی دکھا دے. حکم ہوا کہ فلاں جگہ چلی جا، وہاں پر آئینے میں دیکھنا جس کی شکل، جس کا چہرہ تجھے نظر آئے وہ تیرا جنت کا ساتھی ہوگا. اب دنیا میں بھی ساتھی بنتے ہیں. وہ جنت کا ساتھی دیکھنے کے لیے چلی جا رہی ہے. جب وہاں پر شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی آنکھوں کو کھولا تو عرض کرتی ہے یا رسول اللہ علیہ السلام، میرے سارے کے سارے ارمان جل کے خاک ہو گئے. میں نے ایک ایسی شکل والا دیکھا کہ جس کو میں نے سوچا بھی نہیں تھا. آقا علیہ السلام نے فرمایا تو اس کا حلیہ تو بیان کر. وہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ علیہ السلام، جب میں نے جا کے دیکھا تو چہرہ سیاہ تھا، سینہ بڑا تھا، آنکھیں بڑی بڑی تھی، ہاتھ بڑے تھے. جیسے جیسے وہ بیان کرتی چلی جا رہی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے حوروں کی سردار، یہ حلیہ تو میرے بلال کا بیان کر رہی ہے. اس نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام، میں حسن و جمال والی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اس ظاہری حسن کے اوپر 70,000 پردے پہ رہا دیے ہیں. اگر میں اپنے ناخن پر سے ایک پردے کو ہٹا دوں تو یہ سورج کی روشنی مانگ پر جائے. میرا اس قدر زیادہ حسن اور وہ بلال کالے رنگ والے، میرا ان کے ساتھ نباہ کیسے ہوگا. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے حوروں کی سردار، ابھی تو اللہ میں نے تجھے بلال دیا ہے، جب تو قیامت کے دن حسن و جمال کے ساتھ میرے بلال کے سامنے جائے گی، پتہ نہیں میرا بلال تجھے پسند کرے گا کہ نہیں کرے گا. اب کیا تھا کہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بلال، حوروں کی سردار نے کچھ مانگا تو میں تجھے دے آیا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے اور پھر ساتھ کی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ علیہ السلام، میں نے ہر طرح کی تکلیف کو برداشت کیا. ریت کا تپتا ہوا صحرا، پتھر برسائے جاتے، کوڑے برسائے جاتے، سینے کے اوپر بھاری پتھر رکھ کے کوڑے برساتا تھا. وہ بعض نوجوانوں کو پیچھے لگا کر جسم کو لہو لہان کر دیا جاتا تھا. یہ ساری کی ساری جو تکلیفیں میں نے برداشت کی تھی، یہ تو آپ کی محبت میں کی تھی، میں نے کسی حور کے پاس جانے کے لیے نہیں کی تھی. یا رسول اللہ علیہ السلام، میں تو جنت میں آپ کی رفاقت کا طلبگار ہوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بلال، بہت محبت کرتے ہو، اس کا یاد کر دیتے ہیں. فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا تو سب سے پہلے داخل جنت ہو جائے گا. اس کا علاج کر دیتے ہیں، قیامت کا دن ہوگا تو سب سے پہلے داخل جنت ہو جائے گا. وجد میں آتے ہیں عرض کرنے کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، کیا میں تمام صحابہ سے پہلے داخل جنت ہوں گا؟ فرمایا ہاں، تم سے پہلے داخل جنت ہو جائے گا. پوچھتے گئے، آخر کار پھر عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام، کیا میں تمام انبیاء سے پہلے داخل جنت ہوں گا؟ سرکار نے فرمایا کہ ہاں، تم ان سے بھی پہلے داخل جنت ہو جائے گا. پھر جس وقت محبت نے جوش مارا، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ علیہ
अलैहिस्सलाम क्या मैं आपसे भी पहले दाखिले जन्नत हूँगा? सरकार अलैहिस्सलाम ने दरियाए रहमत जोश पर आया तो आपने फरमाया कि हाँ ऐ बिलाल तू मुझसे भी पहले दाखिले जन्नत हो जाएगा। जिस वक्त ये फरमाया तो हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की आंखों से आंसू जारी हो गए, हाथ जोड़कर अर्ज करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा ने अपने आखिरी अल्फाज वापस ले लीजिए, मेरी मोहब्बत ये गवारा नहीं करती कि मैं गुलाम होकर एक आका से पहले दाखिले जन्नत हो जाऊं। मैं तो आपकी गुलामी के अंदर अपनी जिंदगी को बसर करता हूं, एक गुलाम आका से पहले कैसे दाखिले जन्नत हो सकता है? तो सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत का दिन होगा, मैं अपनी ऊँटनी पर सवार हो जाऊंगा, मेरे दाएं बाएं अंबिया की जमात होगी और सहाबा की जमात होगी। उस वक्त मेरी ऊँटनी की नकेल पकड़कर मेरा गुलाम बन के मुझसे पहले दाखिले जन्नत हो जाएगा। और फिर जिस वक्त सरकार अलैहिस्सलाम ने विसाल ज़ाहिरी फरमाया तो सहाबा इकराम अली रिज़वान की अजीब हालत थी। दोनों दीवार से लिपट कर रोते थे, एक दूसरे से पूछते थे कि कहीं सरकार को देखा है तो बता दो, कहीं सरकार की खबर दे दो। लेकिन इनके अंदर हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो दोनों दीवार से लिपट कर रोया करते थे, आखिरकार हिजरत करके मदीनतुल मुनव्वरा से मुल्क शाम की तरफ चले गए। तकरीबन 1 साल के बाद जब सरकार अलैहिस्सलाम खाम में तशरीफ लाए, अब आराम फरमा रहे हैं, आका अलैहिस्सलाम खाम में तशरीफ लाए और फरमाया कि बिलाल हमने तो मदीना छोड़ा था, तुम भी मदीना छोड़ दे, क्या तुम्हारा दिल हमसे मिलने को नहीं चाहता? जिस वक्त सरकार अलैहिस्सलाम ने हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ख्वाब में ये फरमाया, जब आंख खुली तो कहने लगे लब्बैक लब्बैक या सय्यदी, आका गुलाम हाजिर है। ये कहते हुए रातों रात उठ जाते हैं, अपनी ऊँटनी पर सवार होकर मदीने की तरफ चल पड़ते हैं। आशिक तड़पते हैं, आका मदीने बुला लीजिए, आका मदीने बुला लीजिए। अब हम घर से चले तो कितनों को बोल के आया होंगे कि दुआ करना मेरा टिकट निकल रहा है, मैं मदीने चला जाऊं। हम तड़पते हैं मदीने जाने के लिए, लेकिन वो कैसा आशिक है जिसे सरकार ने फरमाया कि हमारे गुलाम आ जाओ मदीने में आ जाओ। अब हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला चले जा रहे हैं, सफर करते जा रहे हैं, अपनी ऊँटनी पर सवार हैं। जब मदीना के करीब पहुंचे तो दिलो दिमाग जो है वो मुअत्तल हो गया। अब वो लम्हात, वो वक्त जब सरकार अलैहिस्सलाम के हयात ज़ाहरी का ज़माना था, सरकार अलैहिस्सलाम की यादें ताज़ा होने लगी कि महबूबी यहाँ से गुजरते थे, यहाँ पर पड़ाव किया था, वो दिलो दिमाग के अंदर सारी बातें आने लगी। और फिर जिस वक्त मदीना के अंदर हाजिर हुए तो सरकार अलैहिस्सलाम के दरबार गौहरबान में हाजिर हो गए। अब वहां पर देखा तो आका अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे, कब्र अनवर से लिपट के रोने लगे, सालों कतार रोने लगे और अर्ज़ की या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम उनके शाम से गुलाम को बुलाया, खुद दीदार भी ना करवाया और पर्दों में छुप गए। सालों कतार रोए जा रहे हैं, यहाँ तक कि बेहोश होकर जमीन पर तशरीफ ले आते हैं। इतने में आपकी मदीना के अंदर आमद का शोहरा हो चुका था, लोगों के अंदर ये बात फैल चुकी थी कि सरकार अलैहिस्सलाम के आशिक़ ज़ार हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मदीना के अंदर आ चुके हैं। अब जिस वक्त लोगों को पता चला तो लोग मुस्तिरबाना हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दीदार के लिए मस्जिद की तरफ चले आ रहे हैं। अब वहां पर हुजूम इकट्ठा हो गया, सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान, औरतें, बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द जितने भी थे वो सारे के सारे हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दीदार के लिए मस्जिद में आ जाते हैं। आखिरकार क्या कहते हैं, ए बिलाल आज हमें वही दर्द भरी अज़ान सुना दो जो हमारे प्यारे महबूब को सुनाया करते थे। जिस वक्त ये कहा तो हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला ने कहा कि एक वक्त वो था जब मैं अज़ान देता था, सामने महबूब का दीदार होता था। अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं, इतनी ताकत नहीं कि जब मैं अज़ान पढ़ूंगा, जब मैं कहता था अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, तो उस वक्त सामने मिंबर पर सरकार का दीदार कर दिया करता था। आज मैं दीदार कैसे करूंगा, सामने महबूब ना होंगे तो मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। आखिरकार लोगों ने जिस वक्त देखा कि आप अज़ान से जवाब दे रहे हैं, आप यही कह रहे हैं कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं, इतनी ताकत नहीं कि मैं सरकार के दीदार के बगैर अज़ान दे दूं। अब उन्होंने क्या कहा कि जाओ शहजादों को बुला लाओ, हसनैन करीमैन को बुला के लाओ, अगर वो कहेंगे तो ये अज़ान दे देंगे।
وہ گئے جا کر دونوں شہزادوں کو لائے. اب وہ چلے آ رہے ہیں. حضرت بلال رضی اللہ عنہ آگے بڑھے, ان کو اپنی گود میں اٹھا لیا, ان کو پیار کرنے لگے. کبھی رخسار کو چومتے ہیں, کبھی ماتھے کو چومتے ہیں, ان کو پیار کر رہے ہیں. آخر کار جس وقت ان کو پیار کرتے کرتے ان دونوں شہزادوں نے کہا کہ اے بلال, آج ہمیں وہی درد بھری اذان سنا دو جو ہمارے نانا کو سنایا کرتے تھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, زاروں قطار رونے لگے اور کہنے لگے کہ اے شہزادوں, اگر میں نے تمہیں جواب دے دیا کہ میرے اندر اتنی ہمت نہیں کہ میں اذان دے سکوں اور کہیں تمہارا دل رنجیدہ ہو گیا, تم مجھ سے روٹھ گئے, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قبر انور کے اندر سرکار علیہ السلام مجھ سے ناراض ہو جائے, تو میں یہ برداشت نہیں کر سکتا. آخری کار حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چبوترے کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں جہاں پر کھڑے ہو کر اذان دیتے تھے. اب آپ کی آواز جو ہے مدینہ کی گلی بازار کے اندر گونجنا شروع ہو جاتی ہے. وہ عورتیں جو اپنے گھروں کے اندر تھی وہ مدینے کی گلیوں کی طرف نکل آتی ہے, ان کے کانوں میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز گونجتی ہے. آپ صدا کو بلند کرتے ہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. جیسے جیسے آپ کی آواز جو ہے مدینے کی گلیوں کے اندر گونجتی ہے, عورتیں اپنے گھروں سے نکل آتی ہیں, زاروں قطار لوگ رونا شروع کر دیتے ہیں, لوگ در و دیوار کو پکڑ کے روتے ہیں. آقا علیہ السلام کے حیات ظاہری کا سما پھٹ جاتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے وہ اپنی ماؤں سے لپٹ کر پوچھ رہے تھے کہ امی جان, سرکار کے غلام بلال تو آ گئے, آقا کب تشریف لائیں گے, ہمیں محبوب کا دیدار کب ہوگا. آخری کار حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے چلے جا رہے ہیں, لوگ زاروں قطار روتے چلے جا رہے ہیں, سسکیاں بن کے رو رہے ہیں. جس وقت آپ نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ, یہ پڑھتے چلے جا رہے ہیں, آپ کی نظر جو ہے وہ بے ساختہ منبر رسول کی طرف اٹھتی ہے. آپ جس وقت سرکار کی حیات ظاہری کے اذان دیتے تھے تو لوگوں کو سرکار کا دیدار ہوتا تھا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار کا دیدار ہوتا تھا, اس وقت دیدار نہ ہو سکا. آپ وہی منبر جس پہ سرکار تشریف فرما ہوتے تھے وہ منبر خالی پڑا تھا. لوگ کہیں منبر کے ساتھ لپٹ کے رو رہے ہیں, تو در و دیوار سے لپٹ کے رو رہا ہے, وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کے رو رہا ہے. اور کچھ لوگ سرکار علیہ السلام کے دربارے گوہر کے پاس رہے اور وہاں پر لپٹ کے رو رہے ہیں, اور آقا علیہ السلام کے حیات ظاہری کو یاد کر کے لپٹ کے رو رہے ہیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت کہا اشہد ان محمد رسول اللہ, وہی منبر جس پہ سرکار کا دیدار ہوتا تھا وہ منبر خالی پڑا تھا, دیدار نہ ہو سکا. آقا علیہ السلام کی جدائی میں, آقا علیہ السلام کے فراق میں اس قدر سخت آہ بنی کہ آپ بے ہوش ہو کر زمین کے اوپر تشریف لے آئے. آقا علیہ السلام کا آقا علیہ السلام کا دیدار نہ ہو سکا. تڑپتے ہوئے روتے ہوئے پھر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, پھر عرض کی آقا غلام کو ملک شام سے بلایا, حلب سے بلایا, دیدار بھی نہ کروایا, خود چھپ گئے, اور اسی طرح پھر دوبارہ سرکار علیہ السلام کے مدینہ سے کوچ کر گئے اور ملک شام کے اندر پہنچ گئے. اب یہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی محبت تھی. پہلے غلامی کے اندر تھے, لیکن جس وقت سرکار کی محبت کے اندر آ گئے, جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, سرکار نے خرید کر انمول کر دیا. جب تک بکے نہ تھے, آقا کے نام پر نہ بکے تھے, ظلم و ستم بھی ہوتا تھا, طرح طرح کی تکلیفیں بھی ملتی تھی. جس وقت سرکار کی غلامی کے اندر آ گئے, پھر انعام کیا ملا. ایک وقت ایسا آ گیا کہ جب سرکار علیہ السلام ایک فاتح کی حیثیت سے مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے, پہلے جہاں پر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھی, طرح طرح سے ستایا جاتا تھا, وہی حضرت بلال رضی اللہ عنہ جب سرکار علیہ السلام کے ساتھ مکہ المکرمہ میں داخل ہوتے ہیں, اذان کا وقت آتا ہے, سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے بلال, کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو کے اذان دینا شروع کر دو. پہلے جن کو طرح طرح سے وہیں پہ ستایا جاتا تھا, اب آج مکہ کے بڑے بڑے سردار جو ہیں وہ نیچے کھڑے ہوئے ہیں. سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بلال, یہی لوگ تجھے غلام کہتے تھے, حبشی کہتے تھے, طرح طرح کی تکلیفیں دیتے تھے, آج کعبہ کی چھت کے اوپر کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو کے اذان دینا شروع کر دو. جس وقت کعبہ کی چھت پہ چلے گئے
دل میں خیال آیا کہ جب مدینہ میں ہوتے تھے تو کعبہ کی طرف منہ کر کے اذان دیتا تھا، سفر میں، حضر میں، جنگل میں، جہاں پہ بھی جاتا تھا، کبھی سرکار علیہ السلام سامنے تشریف فرما ہوتے اور پھر خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے اذان دیا کرتا تھا۔ آج تو کعبے کی چھت کے اوپر کھڑا ہو گیا، اب کس طرف کو منہ کروں؟ کعبے کی چھت کے اوپر کھڑا ہو کر یہاں پر کس طرح کو منہ کروں؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت نے جوش مارا تو خود سے کہنے لگے کہ اے بلال، جس محبوب کے ارادے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبلہ کو تبدیل کر دیا اور کہا کہ اے پیارے محبوب، جس طرف کو تم اپنا منہ کر دو گے، جس طرف کو اپنا چہرہ بددعا کر دو گے، ہم اسی طرف کو قبلہ بنا دیں گے۔ تو سرکار علیہ السلام کے ارادے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہمارا قبلہ بنایا ہے۔ آج میں خانے کعبے کی چھت پہ تو کھڑا ہو گیا ہوں، لیکن یہ کعبے کا کعبہ جو ہے وہ میرے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ آقا علیہ السلام کے چہرہ بددعا کی طرف منہ کرتے ہیں اور اذان دینا شروع کر دیتے ہیں، اور سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ کو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کی محبت تھی۔ اور پھر انعام کیسا ملا کہ آپ چلتے زمین پر تھے، آپ کے قدموں کی آواز جو ہے وہ عرش پر سنائی دیتی ہے۔ اس قدر سرکار علیہ السلام سے محبت کی۔ اور پھر جس وقت آپ کا آخری وقت آیا، آپ کی بیوی آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کا آخری وقت ہے، آپ کی بیوی نے کہا کہ ہائے دکھ کی بات، آج میرے سرتاج، آپ میرے ساتھی ہیں، مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، اس دنیا سے کوچ کر جائیں گے، میرے لیے دکھ کی بات ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرے لیے دکھ کی بات ہوگی، میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ آج جس وقت میں قبر میں جاؤں گا تو اپنے محبوب کا دیدار کروں گا۔ جس محبوب کے لیے طرح طرح کی تکلیفوں کو برداشت کیا، اس محبوب کا دیدار ہوگا اور اس محبوب کے ساتھیوں سے عنقریب ملنے والا ہوں۔ تیرے لیے دکھ کی بات ہے کہ میں تجھے چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اس دنیا سے جا رہا ہوں، میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ آج میں اپنے محبوب سے ملاقات کرنے والا ہوں۔ صحابہ کرام علی رضوان کی محبت تھی تو سرکار علیہ السلام سے کرتے تھے، طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی، ہر طرح سے ستایا جاتا تھا، لیکن سرکار علیہ السلام سے محبت کیسی تھی؟ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سیدھی فرما رہے تھے تو اچانک حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹھ سے کپڑا ہٹ گیا تو دیکھا کہ پیٹھ کے اوپر سفید رنگ کے نشان موجود ہیں۔ تو امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے خباب، یہ نشان کیسے ہیں؟ پہلے کبھی پتہ نہیں چلا، نہ کبھی دیکھے، یہ کیسے نشان ہیں؟ تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ کو عرض کرنے لگے کہ امیر المومنین مت پوچھیے یہ کیسے نشان ہیں۔ جب پوچھا تو پھر فرمایا، کہنے لگے کہ اس دور کی بات ہے کہ جس وقت ہم نے دین اسلام کو قبول کر لیا تھا اور آپ اپنی ننگی تلوار کو لے کر مکہ کے بازاروں کے اندر چلتے تھے اور اپنی میان سے تلوار کو نکال کے کہتے تھے کہ نعوذ باللہ مسلمانوں کا صفایا کر دوں گا، مسلمانوں کے نبی کو نعوذ باللہ ختم کر دوں گا۔ یہ اس وقت جب آپ اپنی تلوار کو ننگی کر کے مکہ کے بازاروں میں نکلتے تھے اور کہتے تھے مسلمانوں کا صفایا کر دوں گا، اس وقت میں نے دین اسلام کو قبول کر لیا تھا اور میرا آقا جو تھا وہ کافر تھا، وہ مجھے طرح طرح کی تکلیفیں دیتا تھا اور کہتا تھا کہ اے خباب، اس محبوب کی محبت کو چھوڑ دے۔ آخرکار ایک نے مجھ سے اس طرح کیا کہ آگ کو انگاروں کو جلایا اور میری پیٹھ کو ننگی کر کے مجھے اس آگ کے انگاروں کے اوپر لٹا دیا اور اوپر سے وہ کوڑے برسانے لگا، کبھی پتھر برساتا تھا، یہاں تک کہ میری پیٹھ کی چربی کے پگھلنے کی وجہ سے وہ آگ کے انگارے جو تھے وہ راکھ بن گئے اور آج تک میری پیٹھ کے اوپر وہ نشان موجود رہے جو میں نے محبوب کی محبت کے اندر حاصل کیے۔ یہ نشان تو وہ نشان ہے جو میں نے محبوب خدا کی محبت میں حاصل کیے ہوئے ہیں، جو میں نے دین اسلام کی محبت کے اندر حاصل کیے ہیں۔ یہ صحابہ اکرام علی رضوان کی محبت تھی جو وہ سرکار علیہ السلام سے کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور دعا ہے کہ ہم سب کو بھی سرکار علیہ السلام کی سچی پکی محبت عطا فرمائے۔ مختصر سے وقت کے اندر اتنی سی حاضری، ابھی انشاءاللہ عز و جل ہمیں مفتی صاحب کا بیان سنیں گے جو ہمیں محبت مصطفیٰ اور دین اسلام کے لیے جو قربانیاں تھیں یا کس طرح سے بھی
آقا علیہ السلام کے میلاد کو بیان فرمائیں گے، ہم سب اس کو توجہ کے ساتھ سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے، آمین آمین بجاہ نبی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔